إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। हज़रात, ये 10 मदनी सूरतें जो बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है जिसका इख्तिताम सूरह तहरीम पर हो रहा है, जो आज हमारे ज़ेर मुताला है। आखिरी 2 सूरतें बेहतरीन और ख़ूबसूरत जोड़े की शक्ल में है। दोनों का आगाज़ या अय्युहन नबी के अल्फाज से हुआ। एक सूरत का नाम सूरह तलाक़ है और दूसरी का नाम सूरह तहरीम है। सूरह तहरीम की जो आयात हमने पढ़ी थी उसके पस मंज़र में सीरत की किताबों में, अहादीस की किताबों में 2 वाक़यात का ज़िक्र था। एक तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने लिए शहद को मना कर देना, बल्कि रिवायात में ये है कि आपने हल्फन ये बात कही थी कि मैं आइंदा शहद नहीं इस्तेमाल करूँगा। लिहाजा जो पहली आयत है उसी में उस जानिब इशारा हो गया, लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ए नबी क्यों हराम ठहराते हैं ऐसी शय को जिसे अल्लाह ने आपके लिए जायज़ और हलाल करार दे दिया। और शहद तो वो है कि सूरह नहल जो है इससे कहीं पहले नाजिल हो चुकी, फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास,
یہ تو گویا کہ ایک بڑا معجزاتی قسم کا کمپاؤنڈ ہے جو ایک مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے اور اپنی لذت کے اندر، اپنی افادیت کے اندر، اپنے شفا والے پہلو سے سب سے ٹاپ پر ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 ازواج مطہرات جنہوں نے اس کا اظہار کیا تھا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کے شہد کی بو آ رہی ہے، اور مغافیر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ایک خاص قسم کی کوئی جڑی بوٹی ہوتی تھی، کوئی پھول بھی ہوتا تھا اس کے ساتھ لگا ہوا، جس سے شہد کی مکھیاں جو ہے اس کا رس چوس کر جو شہد اب ان کا نکلتا تھا تو اس کے اندر مغافیر کا ایک خاص اسمیل ہوتی تھی۔ جیسا کہ آج کل بھی آپ کو معلوم ہے بیری کا شہد ہے، کوئی کیکر کا شہد ہے، کوئی مختلف، اور اس کے اندر اس کی جو ہے کسی نہ کسی حد تک وہ فلیور موجود بھی ہوتا ہے۔ دوسرا واقعہ جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق تھا، اس کے بارے میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے جو بھی باتیں تھیں وہ رکھتی تھی، لیکن یہ کہ پہلی 4 آیات جو ہم نے پڑھی ابھی وہ سلسلہ مضمون ابھی 1 یا 2 آیات میں ابھی اور مزید جاری ہے، کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حکم دے دیا گیا کہ جو قسم آپ نے کھائی تھی اس کا کفارہ ادا کیجئے، اور گویا کہ اس حلف سے، اس قسم سے باہر آ جائیں۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں، اللہ نے تم پر لازم کر دیا ہے اپنی قسموں کا کفارہ ادا کرنا، اس کو حلال اور جائز قرار دے دینا، جیسا کہ حضور کی ان 2 واقعات کے اندر ہمارے سامنے بات آئی۔ اس کے بعد جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس پہ نوٹ کیجئے کہ ایک بیٹی ہیں حضرت ابوبکر کی اور دوسری حضرت عمر کی رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان دونوں کے حوالے سے کہا گیا کہ اگر تم دونوں اللہ کے حضور انابت اختیار کرو، توبہ کر لو، اس لیے کہ بات جو تم نے کہی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے زیر اثر اپنے اوپر شہد کو، یا یہ کہ حضور نے کہہ دیا تھا آئندہ میں ماریہ سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، ان دونوں کے معاملے میں جو بھی معاملہ ہوا ہے، اگر تم دونوں جو ہے اللہ کے حضور انابت اختیار کرو، فقط صغت قلوبکما، تو تمہارے دل تو جھک ہی چکے ہیں۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن اگر تم دونوں نے کوئی ایکا کر لیا اور اس بات پر ضد پکڑ لی، اڑ گئیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پشت پناہ ہے اپنے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ صرف اللہ بلکہ فرشتے بھی اور نیک اور صالح مسلمانوں مومنین کی جماعت ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر موجود ہیں اور ان کی تائید انہیں حاصل ہے۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن، اب اس آیت کی طرف آئیے جو ہمیں اب آگے پڑھنی ہے۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، اگر نبی کی بیویوں اگر اللہ کے نبی جو ہیں تم سب کو طلاق دے دیں تو امید ہے کہ اس کا رب جو ہے اس پر قادر ہے، بلکہ وہ حکماً بھی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اپنی بیویوں کو طلاق دو، ہم تمہیں ان سے بہتر بیویاں عطا فرما دیں گے۔ ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، یہاں جو ہے مخاطب کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ اگر نبی تم سب کو طلاق دے دیں، اور یہاں ظاہر ہے کہ معاملہ جو ہے سب کا تو نہیں ہوا تھا، وہ حضرت عائشہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوا تھا، لیکن سورہ احزاب کے اندر ایک بہت ہی جسے آپ کہیے کہ وہ آیات جو لرزا دینے والی ہیں وہ اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، کہ غزوہ خیبر کے بعد جب مسلمانوں کے ہاں جو ہے ایک مدینہ کے عام رہائشی جو مسلمان تھا اس کے گھر پہ بھی ریل پیل ہو گئی، اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں مال غنیمت غزوہ خیبر کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ہی ازواج نے پھر مل جل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ حضور کے پاس جائیں اور جا کر یہ کہیں کہ اب تو مدینہ کے ہر شہری کو وہ سہولتیں حاصل ہو گئی ہیں، غلام بھی ہیں، باندیاں بھی ہیں، کچھ روپیہ پیسہ جو ہے درہم و دینار جو ہے وہ بھی تقسیم ہو گئے ہیں، جو بھی مال غنیمت ملا تھا، تو لہٰذا ہمارے لیے بھی معاملہ کوئی آسان کیا جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ ایک موقع پر وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی
اور ظاہر ہے یہ اسی حالات یا اسی سینیریو میں یہ بات ہوئی تھی کہ عام مسلمانوں کے ہاں بھی اب چونکہ معاملہ جو ہے بہت سہولت اور آسانی کا ہو گیا، تو مجھے بھی کوئی غلام یا باندی ایسی عطا فرما دے جو گھر کے کام کاج میں جو ہے میرا ہاتھ بٹائے۔ دیکھیے میرے ہاتھوں میں چکی پیس کے جو ہے وہ گٹے پڑ گئے ہیں، اور مشکیزے میں پانی لا کر جو ہے میرے کندھے کے اوپر جو ہے وہ ایک علاقہ کندھے کے ہڈی والا جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ وہ پڑ گئے ہیں، آبلے پڑ چکے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر لخت جگر تھی حضرت فاطمہ، تو حضور کا دل کیسے ممکن ہے کہ بھر نہ آیا ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو اختیار کر لو تو دنیا کی یہ تمام نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا کرو، تو یہ دنیا و مافیہ کے خزانوں سے بہتر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حضور نے اپنی بیٹی کو تو یہ کہہ دیا، لیکن جہاں تک معاملہ بیویوں کا تھا تو انہوں نے بہرحال حضور سے مطالبہ کیا کہ جس کا ذکر جو ہے پھر سورہ احزاب کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ آ گیا، اور معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج سے علیحدگی اختیار کی تقریباً 1 مہینے تک کے لیے، اور قریبی میں ایک بالا خانہ موجود تھا کہ جہاں جا کر پھر حضور جو ہے فروکش ہو گئے تھے، جس کا ذکر قرآن میں موجود بھی ہے اور اس واقعے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ایک طبع بشری کی بات ہے کہ خواتین، وہ خاص طور پر ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ان کے ذہن میں بھی یہ بات آ سکتی تھی کہ عام مدینے کا رہائشی، اس کو اگر سہولتیں حاصل ہیں تو ہمیں بھی کچھ سہولتیں ملنی چاہیے۔ تو آیات نوٹ کیجئے، یا ایھا النبی، اے نبی کہہ دیجئے، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، انہیں کوئی زیورات کی خواہش نہیں کی تھی، کہ مال و دولت کی خواہش نہیں کی تھی، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں ظاہر ہے کہ نبی کی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں یہ دنیا اور اس کی جو زینتیں ہیں وہ تمہارے نزدیک زیادہ مقدم ہیں، وہ تمہیں مطلوب ہیں، فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا، گویا کہ مخفی طور پر یہ بات کہہ دی گئی، تو ٹھیک ہے، اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر میں تمہیں جو ہے اس دنیا کا ساز و سامان دے کر اور اچھے طریقے سے اپنے گھر سے رخصت کر دوں گا۔ بڑی سخت بات ہے، جسے آیت تخیر کہتے ہیں نا۔ اور آگے فرمایا گیا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی پابند رہو گی، گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تو ہو، لیکن انہی کے زیر اثر رہو گی، انہی کے تحت رہو گی، اور یہ مطالبات جو تم نے کیے ہیں اس سے دستبردار ہو جاؤ گی، تو فرمایا گیا وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کی طالب رہو گی، فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر یہ کہ تم میں سے جو بھی اس آپشن کو اختیار کرے گا کہ دنیاوی ترجیحات کی بجائے آخرت کو ترجیح رکھیں گی، اور نبی کی بیویوں کی حیثیت سے ان وقرن فی بیوتکن آگے اسی سلسلے میں آ رہا ہے، تو گویا کہ اس حوالے سے بھی ان کو اختیار دے دیا گیا، چاہے تو دنیا کو اڈاپٹ کر لو، اور چاہے یہ کہ آخرت اور اللہ کے رسول اور اللہ وہ ہے کہ جو تمہاری پرائرٹی ہونی چاہیے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اسی طرح دیکھیے آگے فرمایا گیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، حالانکہ وہ بھی آخر خواتین ہی تھی نا، ان کے اندر بھی کسی درجے میں بشری تب جسے آپ کہیے وہ تقاضا ہے کہ کچھ ان کے اندر سہولتیں حاصل کرنے کا کچھ جذبہ پیدا بھی ہوا، تو یہاں اس کی نفی کر دی گئی، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اگر تم اللہ کا خوف رکھتی ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرتی ہو، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، آگے اگلے موضوع کو لے لیا گیا کہ اللہ کا دل، اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت تمہارے دلوں کے اندر پرائرٹی نمبر 1 ہونی چاہیے، اور تمہیں عام مسلمانوں سے جو گفتگو کرنی چاہیے تو اپنے لہجے کے اندر ایک کرختگی پیدا کرنی چاہیے، تاکہ کسی منافق یا ایسے شخص کے جس نے اسلام کا لبادہ تو اوڑھا ہوا ہے لیکن یہ کہ اس کے اندر شرم و حیا کی کوئی کمی ہے، اپنے دل کے اندر کوئی امید پیدا نہ کر لے، اس حد تک بات یہاں کہہ دی گئی۔ اور مخاطب کون ہیں؟ نبی کی بیویاں ہیں، تو گویا کہ یہ وہ آیات ہیں جنہیں آیت تخییر کہا جاتا ہے، جس میں انہیں آپشن دی گئی یا تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اور پھر یہ کہ آخرت کی طلبگار بنو، یا پھر یہ کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں اور یہاں کی جو بھی زیب و زینت ہے اس کا ارادہ کر لو۔
تو عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات، تو رب جو ہے وہ تو تبدیل کر دے گا اگر نبی تمام بیویوں کو بھی طلاق دے کر اپنے گھر سے رخصت کر دیں، اور وہ بیویاں جو بدل میں اللہ کے رسول کو دی جائیں گی اللہ کی طرف سے، وہ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا۔ دیکھیے جسے آپ کہیے کہ وہ صیغے استعمال کیے کہ جو واقعتاً کسی عورت کا ایک حسن ہوتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا شرم و حیا اور عزت و عصمت جو ہے یہ عورت کا حسن ہے، لیکن اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والیاں، مسلمات مؤمنات، یقین رکھنے والیاں اللہ پر، آخرت پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ ان کے شوہر ہیں بلکہ اللہ کے رسول بھی ہیں، تو ان کے ساتھ ایک تعلق جو ہونا چاہیے وہ اس نوع کا بھی کہ جس میں وہ رسالت کا منصب جو ہے سب سے اعلیٰ ہو، قانتات اور فرما برداری اختیار کرنے والیاں۔ اب فرما برداری کس کی؟ اللہ کی بھی ہے، وہ مسلمات بھی آ گیا، مومنات بھی آ گیا۔ فرما برداری اللہ کے رسول کی بھی ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کلیتاً تابع نہ کر دے اپنے آپ کو اس ہدایت کے جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو قانتات فرما برداری اختیار کرنے والی ہیں، فرما بردار اللہ کی بھی، اللہ کے رسول کی بھی، اور یہاں گویا کہ ہر عورت کے لیے ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، قانتہ۔ یہ آئی اگر آ گئی تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی، اسے کہو کہ اگر آئے نا تو ابھی بند نہ کرے جنریٹر، ورنہ دوسری دفعہ منقطع ہو جائے، بعد میں کہہ دینا۔ تو یہاں جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں خواتین کی ان صفات کا ذکر کیا گیا جو مطلوب اصلاً ہر خاتون سے ہے، کہ جس کے اندر اسلام اور اس کی تعلیمات پر عمل کا جذبہ موجود ہو، جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھنے والیاں ہوں، اسی طرح فرما برداری اختیار کرنے والیاں اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اپنے شوہرن کی۔ اسی طرح اگر کوئی لغزش ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو اس پر فوراً توبہ کرنے والیاں، پھر اللہ کی بندگی بجا لانے والیاں، اور اسی طرح لذات دنیاوی سے کنارہ کشی اختیار کرنے والیاں سیبات بھی ہو سکتی ہیں، جو شوہر آشنا ہیں، جو مطلقہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی بیوہ بھی ہو سکتی ہے، اور ابکارہ وہ کہ جو کنواریاں ہیں۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ابھی تو خطاب گویا کہ ہو رہا تھا نبی کی بیویوں سے، اب یہاں ہر مسلمان کا جو ایک بنیادی یونٹ ہے اس کا خاندان، وہ اصل میں ہدف کیا گیا اور فرمایا گیا اہل ایمان قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اصل مطلوب کیا ہے؟ یہ دنیا ہے یا آخرت ہے؟ اصل میں یہی بات ہے نا کہ جو امتحان ہے، کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ۔ عموماً انسانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس عاجلہ کو، دنیاوی زندگی، یہاں کا جو نقد ہے اس سے محبت کرتے ہیں، اور آخرت جو ادھار ہے اس سے جو ہے اپنے آپ کو منقطع کر لیتے ہوئے وہ کہیں پس منظر میں چلی جاتی ہے بات۔ تو قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ اور یہ آگ کون سی ہے؟ یہ دنیا کی آگ نہیں ہے۔ اس دنیا میں تو ممکن ہے تم ان کے لیے ہر آسائش جمع کر لو حرام ذرائع اختیار کر کے، یہ آخرت کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے۔ آگے فرمایا گیا وقودھا الناس والحجارہ، وہ جہنم کی آگ تو وہ ہے کہ جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر۔ یہ دنیاوی آگ تو جلائی جاتی ہے نا کوئلے سے، لکڑیوں سے، یا کول ہے اس کے ذریعے جلائی جاتی ہے، یا اب انرجی کی اور ہیٹ کی بہت سی اور جو ہے شکلیں سامنے آ چکی ہیں، لیکن یہ کہ جہنم کی آگ کون سی ہے؟ جس میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوں گے پتھر۔ اور یہاں ایک بہت ہی لطیف انداز میں گویا کہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ پتھر کی جو مورتیاں جن کو تم پوجتے ہو وہ بھی تمہارے ساتھ اسی آگ میں جھونکی جائیں گی، اور وہ ایندھن کا کام کریں گی۔ گویا کہ پوجنے والوں کی آگ کی تمازت اور حرارت کو بڑھانے میں اپنا جو ہے کردار ادا کریں گی۔ یہ لکڑیوں سے جلائی گئی آگ جو ہے اس کی تپش جو کچھ بھی ہوگی، لیکن یہ کہ جو پتھروں سے دہکائی جا رہی ہو اس آگ کی تپش کیا ہوگی؟ اسی طرح آپ کو معلوم ہے جو نیوکلیئر بومب ہے
اس میں جو ہزاروں ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ٹمپریچر پیدا ہوتا ہے کہ جس سے اینٹ پتھر ہر شے پگھل جاتی ہے، اس آگ کی تمازت کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو وہ جہنم کی آگ کے جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس پر مقرر ہیں وہ فرشتے کہ جو بہت ہی تند خو ہیں۔ غلیظ کا لفظ آتا ہے کسی شے کے گاڑھے پن کے لیے، اور غصے میں اگر گاڑھا پن اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو تند خو کا لفظ آتا ہے، فوری طور پر غصے پر میں آ جانے والے۔ اور ظاہر ہے کہ انسانوں کے اندر بھی بہت سی شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر تحمل اور برداشت کا مادہ کم ہوتا ہے، اور وہ بھی ذرا سی بات کے اوپر ایسے بھڑک اٹھتے ہیں کہ انتہائی اقدام کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ لیکن یہ کہ یہاں جو فرشتوں کی صفات یہاں بیان ہو رہی ہیں، غلاظ، بہت ہی تند خو ہیں، بہت ہی سخت دل ہیں۔ جہنم کے لوگوں کی جو آہ و فغاں ہوگی، جو ان کی چیخ و پکار ہوگی، وہ ان کے دل پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ غلاظ شداد، بہت ہی شدید، بہت زبردست، بڑی قوت والے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اور جس شے کا انہیں حکم دے دیا گیا اس کی معصیت کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے، کبھی معصیت نہیں کرتے۔ جس کا حکم دیا جائے گا، جس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، عذاب کی جو شکل اس کے لیے اللہ تعالیٰ مقرر کر دے گا، وہ لازماً اس کو اپلائی کریں گے۔ ان کے دل وہ نہیں ہے کہ جس کے اندر نرمی پیدا ہو جائے۔ سخت سے سخت دل انسان جو ہے اس کے اندر بعض اوقات نرمی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن فرشتوں کے بارے میں یہاں جو فرمایا گیا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ فرشتے کے جو بہت تند خو بھی ہیں، غلیظ القلب بھی ہیں۔ یہ غلیظ القلب کا لفظ جو ہے قرآن میں استعمال ہوا ہے دل کی سختی کے لیے، اور اسی طرح پھر یہ ہے کہ بڑی قوت والے ہیں، جو حدیث میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں وہ گرز ہوں گے کہ جو من و وزنی ہوں گے، اور ان کو اوپر جو ہے ان کی پیٹھوں کے اوپر جہنمیوں کی پیٹھوں پر برسائیں گے۔ انسان کے اوپر لرزہ طاری ہوتا ہے اگر نقشہ اپنے ذہن کے اندر قائم کرے، لیکن یہ تو تمام چیزیں یا کیفیتیں وہ ہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور ہم سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شے مبالغے کے نہیں ہے۔ جو کہا گیا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کام کریں گے کہ جس کا انہیں حکم دیا گیا۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافرو آج کوئی معذرت نہ کرو۔ اب یہ بہانہ بنانا، جیسا کہ ہم سورہ توبہ ہم نے پڑھی تھی، اب تو بہت عرصہ ہو چکا، لیکن یہ کہ منافقین کے جو غزوہ تبوک میں ساتھ نہیں جا سکے تھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ جھوٹی قسمیں کھائی تھی، جھوٹے بہانے بنائے تھے، معذرتیں پیش کی تھی، عذر تراشے تھے۔ یہی معاملہ جو ہے یوم حشر قیامت کے دن یہ کافر اور مشرکین بھی کریں گے، منافقین بھی کریں گے۔ اگرچہ یہ کہا گیا قرآن حکیم میں کہ وہاں کوئی بات ایسی زبان سے نہیں نکلے گی جو سچ نہ ہو، لیکن اس کے باوجود کوشش کریں گے ہیلے بہانے کے لیے اور اس کے معذرت تراش کرنے کے لیے۔ تو فرمایا گیا آج کوئی معذرت نہ کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں جو بدلہ دیا جا رہا ہے، جو سزا دی جا رہی ہے، وہ تمہارے اپنے اعمال کے سبب ہے۔ بلکہ ایک مفہوم اس کا یہ ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں کہ جو مشکل ہو کر آج سزا کی شکل میں تم پر مسلط کیے گئے۔ جیسے کہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا نا، جو لوگ بھی یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، تو وہ نہیں اپنے پیٹ میں ڈال رہے، اگرچہ بڑے لذیذ لقمے ان کے پیٹوں میں جا رہے ہیں اس مال کی وجہ سے کہ جو انہوں نے یتیم کا غصب کیا تھا، سوائے آگ کے۔ اس دنیا میں اس کا آگ ہونا جو ہے نمایاں نہیں ہو رہا، لیکن ان کا یہ عمل جو ہے قیامت کے دن وہی لقمے جو انہوں نے کھائے تھے انگارے بن کر ان کے حلق میں اتریں گے۔ تو یہ جو فرمایا گیا نا کہ جو تمہیں انہی چیزوں کا بدلہ دیا جا رہا ہے، تمہارے انہی اعمال کا تمہیں جو ہے سزا دی جا رہی ہے جو تم نے دنیا میں کیے تھے، انہی کے ایک مشکل گویا کہ کیفیت ہے کہ جس سے اس وقت تم گزارے جا رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اب یہاں دیکھیے قرآن حکیم کا وہ انداز ہے ترغیب کا، تشویق کا۔ کل بنی آدم خطاء، میں ہوں، آپ ہوں، کون شخص ایسا ہے کہ جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ مجھ سے خطا کا، غلطی کا امکان نہیں ہے، مجھ سے کوئی شے ایسی صادر نہیں ہو سکتی کہ جو اللہ کی معصیت پر مبنی ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ انسان کے اندر شیطان، جیسے کہ حضور نے فرمایا، بالکل اسی طرح گردش کرتا ہے جس طرح تمہارے جسم کے اندر تمہارا خون گردش کر رہا ہے۔
ہمارے جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں ہے کہ جہاں خون کی رگیں نہ پہنچی ہوئی ہوں. تو حضور نے تو بہترین تمثیل بیان کر دی، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان تو انسان کے جسم میں ایسے سرایت کیے ہوتے ہیں جیسا کہ تمہارا خون تمہارے جسم میں دوڑتا ہے. تو اس شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. قرآن حکیم کی جو آخری 2 صورتیں ہیں تمام حضرات کو یاد ہوں گی، معوذتین جنہیں کہا گیا. ان میں پہلی صورت تو وہ ہے جس میں خارج سے جو چیزیں آپ کے اوپر وارد ہوتی ہیں ان کا ذکر کیا، کوئی جادو ہے، کوئی حسد ہے، ٹونا ٹوٹکا ہے، کوئی سفلی قسم کے جو ہے اعمال کیے گئے ہیں. اور پھر جو دوسری صورت ہے اس میں اصل میں جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارے اندر چھپا ہوا ہے شیطان، یہ حیوانی جبلت ہے جسے نفس امارہ کہا گیا، جو انسان کو برائی کی طرف اور نافرمانی کی طرف، فسق و فجور کی طرف کھینچتا ہے. تو ان سے اپنے آپ کا تحفظ کرنا یہ ہے سب سے بڑا مشکل کام. اور یہاں اس کی طرف بہت ہی خوبصورت انداز میں توجہ دلائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان توبہ کرو، رجوع کرو، پلٹو اللہ کی طرف، خالص توبہ. یہاں مشروط کر دیا گیا خلوص کے ساتھ. اگر انسان کا ایک ہیبٹ بن جائے توبہ کرنا، استغفار کرنا، لیکن یہ کہ کسی گناہ کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، تو یہ توبۃ النصوح تو نہیں ہے. توبۃ النصوح کے شرائط ہیں، اس کے بعد حضرات نے 10 شرطیں جو ہے اس کی متعین کی ہیں. سب سے پہلے یہ کہ جس گناہ سے آپ نے توبہ کی ہے اس کے بارے میں، جسے آپ کہیے کہ دل کی گہرائیوں میں آپ کے اندر ندامت اور پشیمانی موجود ہو. پھر یہ کہ ارادہ کرے مصمم، اور مصمم ارادے کے لیے آپ کو معلوم ہے انسان گویا کہ رات کی تنہائی میں اپنے رب سے عہد کرے اور جو بھی کچھ کر سکتا ہے اپنے ارادے کے اندر ایک عزیمت پیدا کرنے کے لیے، اور اس کے بعد بالفعل ایک مرتبہ اس گناہ کو چھوڑ دے. اور سورہ فرقان کے آخر میں جو فرمایا گیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، گویا کہ تجدید ایمان کرے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تعبیر کیا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پر ایک پرندے کی طرح منڈلانے لگتا ہے. صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو ایمان واپس داخل ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا تو ایمان دور ہو جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے. پھر ٹھیک ہے اسلام کا شیلٹر اسے حاصل ہے، لیکن یقین اللہ کی ذات پر، تو گویا کہ وہ تجدید ایمان بھی اس کا ایک جز بن گئی. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور اس کے بعد بالفعل ایک مرتبہ اس گناہ کو چھوڑ دے. لیکن یہاں اس بات کی گنجائش موجود ہے، جیسے کہ فرمایا گیا نا، اللہ تعالیٰ کثرت سے توبہ کرنے والوں کو بہت محبوب رکھتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تو اس کے معنی کیا ہوا کہ پھر اگر کہیں کسی غلطی کا ظہور ہو جاتا ہے، کوئی اور غلطی ہو جاتی ہے، تو پھر رجوع کرے. لیکن اگر اسی طرح پڑے رہ گئے، جس طرح کوئی شخص جو ہے یہ پسند نہیں کرتا کہ اگر اس کا قدم پھسل گیا اور وہ کیچڑ کے اندر جو ہے لت پت ہو گیا، اسی کیفیت میں کبھی نہیں رہے گا، فوراً اٹھے گا اور جا کر اپنے کپڑے تبدیل کرے گا، کوئی نہائے دھوئے گا. تو یہ کیفیت جو ہے اگر انسان توبہ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر کہیں اس سے ذہول ہو جاتا ہے، کوئی نسیان ہو جاتا ہے، پھر خطا ہو جاتی ہے، تو 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، اگر 100 مرتبہ بھی توبہ جو ہے وہ آپ اپنی اس کی شرائط کو پورا نہیں کر سکے، تب بھی آپ کو بہرحال توبہ ہی کا رستہ اختیار کرنا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے. اور بہت سی احادیث ایسی ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل کے ذریعے جو توبۃ النصوح ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے اس کی تعلیم دی ہے، ترغیب دی ہے کہ انسان جو ہے اپنے رب کے حضور کمال احساس سے شرمندگی اور پشیمانی کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کی جناب میں، توبۃ النصوح، خالص توبہ. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، یہاں اگرچہ لفظ آیا عسیٰ کا ترجمہ ہوتا ہے کہ شاید کہ امید ہے تمہارا رب، لیکن بالکل وہی معاملہ کہ جیسا کہ کوئی بادشاہ، کوئی بہت اونچی مقام کا کوئی حامل شخص کہتا ہے نا کہ اگر تم ہمارا یہ کام کر دو کہ شاید تو ہم تمہیں یہ دے دیں. تو گویا کہ یہاں شاید جو ہے وہ یقین کے درجے میں ہوتا ہے. اگر توبۃ النصوح کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ تو اللہ کی عنایت ہے نا. ہمارے دین کے اندر یہ جو توبہ کا دروازہ کھلا وہ بہت بڑی بلیسنگ ہے.
لیکن یہ کہ بہت سے ادیان ایسے ہیں کہ جب تک آپ جو بھی ان کا کوئی مذہبی پیشوا ہے، کوئی پادری ہے، کوئی پوپ ہے، کوئی پنڈت ہے، جب تک جا کر آپ اس کے سامنے جو ہے کوئی گڑ گڑاتے نہیں ہیں، اس کی کوئی جو ہے سیوا نہیں کرتے، اس کو کچھ اور جو ہے اپنی طرف سے ہدایہ نہیں دیتے، آپ کی توبہ ہی آگے نہیں لے کے جاتا۔ یہاں تو فرمایا گیا سورہ بقرہ میں کہ اگر میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ بتا دیجئے میں ان کے بالکل قریب موجود ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ تو توبہ کرنے کے لیے آپ کو کئی پردے نہیں ہیں کہ جس کو کراس کر کے اللہ تک پہنچنا ہو، وہ تو ہمارے سے، ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے نا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تو عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب جو ہے تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا۔ جو بھی انسان سے خطائیں ہوئی ہیں، جو لغزشیں ہوئی ہیں، توبۃ النصوح کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا جو شخص بھی خالص توبہ کرتا ہے، اگر اس کے دامن اعمال میں کوہ احد جتنے بھی گناہ موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ تمام کو نسیہ منسیہ کر دے گا۔ اب احد کا پہاڑ تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایک ہی پہاڑ ہے، لیکن یہ 7 کلومیٹر لمبا ہے، جس نے گویا کہ مدینے کو جو ہے ایک حصے کو پوری طرح جو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے۔ تو اتنے بھی اگر گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یکفر عنکم سیئاتکم، تم سے دور کر دے گا تمہارے گناہوں کو۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل فرمائے گا ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا نہ نبی کو اور نہ ان لوگوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے۔ ظاہر کہ رسوائی تو مقدر ہوگی کہ نہ ان لوگوں کی جنہوں نے انکار کیا نبی کی دعوت کو قبول کرنے سے، جو فسق و فجور کے اوپر اڑے رہے، اللہ کے باغی اور سرکش بنے، شیطان کے نقشے پا کی پیروی میں لگے رہے، ان کے لیے تو کوئی معافی نہیں ہے۔ ہاں اس دنیا میں ان کے لیے در توبہ کھلا تھا، لیکن انہوں نے اس دنیا میں اگر اس کو اویل نہیں کیا تو آخرت میں ان کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں۔ تو فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نہ نبیوں کو نہ ان لوگوں کو جو واقعتاً ایمان لانے والے تھے ان کو کبھی رسوا نہیں کرے گا اس دن۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ سورہ حدید جو اس 10 سورتوں کی سب سے پہلی سورت تھی، افتتاحی سورت، اور سورہ تحریم، ان دونوں میں گویا کہ آ کر ایک دوسرے کے ساتھ ایک مطابقت پیدا ہو گئی۔ وہاں بھی اس نور کا ذکر تھا جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائے گا، جبکہ پل صراط یا کوئی بہت ہی مشکل مرحلہ ہے جس پر سے ہر شخص کو گزارا جائے گا۔ بالکل یہی الفاظ تھے، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ وہاں جنت کا وعدہ کیا گیا اور خوشخبری دی گئی۔ یہاں بھی اسی نور کا ذکر ہے۔ دل کا نور انسان کے سامنے موجود ہوگا، اور نیک اعمال کی روشنی یا نیک اعمال کا نور جو ہے اس کے داہنی طرف موجود ہوگا۔ وہی 2 اصطلاحات یہاں آئیں، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ ان کا نور ایمان موجود ہوگا ان کے سامنے جو ان کی رہنمائی کرے گا۔ کوئی ایسا سما ہے کہ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، بہت مشکل رستہ ہے، کوئی گہری گھاٹی ہے دائیں طرف، اور جہاں ہر طرف وقت جو ہے اندیشہ لگا ہوا ہے کہ کہیں اس میں نہ ڈھڑک جائیں، تو کسی کے پاس تھوڑا سا بھی نور ہے، کوئی چھوٹی سی ٹارچ بھی ہے، تب بھی وہ کم سے کم پگڈنڈی کے اوپر چلتے ہوئے اپنے اس رستے کو طے تو کر لے گا نا۔ جس کو حضور نے فرمایا کہ کسی کا نور اتنا ہی ہوگا جو اس کے قدموں کے سامنے کی کچھ جگہ کو روشن کر دے گا، لیکن یہ بھی کامیاب ہیں۔ نور کی کوانٹٹی کم ہے لیکن ذریعہ تو بن گئی نا، وہ اس مشکل مرحلے سے اس نے نکال دیا۔ اور پھر حضور نے فرمایا اور کچھ کو اتنا نور دیا جائے گا جو مدینہ سے صنعاء تک کے علاقے کو روشن کر دے گا۔ تو یہ اصل میں نور ایمان کی کیفیت ہے کہ جو اس دن اللہ تعالیٰ ایک نور کی شکل میں جو ہے ان کے سامنے بھی موجود ہوگا، ان کے داہنی طرف بھی موجود ہوگا۔ نیک اعمال، وہ داہنا ہاتھ جو ہے جیسے کہ فرمایا گیا نا، داہنی طرف والے دائیں ہاتھ میں جن کا اعمال نامہ دیا جائے گا تو نور بھی ان کے داہنی طرف موجود ہوگا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اور وہ کہیں گے، دعا کریں گے، پروردگار ہمارے اس نور کی تکمیل فرما دے۔ اب جس شخص کو نور ہی اتنا دے دیا گیا ہو کہ صنعاء سے حضر موت تک کا علاقہ روشن ہو، اور ایک وہ شخص ہے جس کا نور بہت کم ہے، کچھ تھوڑی سی دقت تو پیش آ رہی ہے، فرض کیجئے کہ ٹارچ تو ہاتھ میں ہے لیکن اس کے سیل کمزور پڑ چکے، اور اندیشہ ہے کہ کہیں قدم جو ہے کوئی قدم غلط پڑا تو لڑک جائے گا کہ کھائی کے اندر۔
تو اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہیں گے پروردگار ہمارے نور میں اضافہ فرما دے، ہمیں مزید نور عطا فرما دے، واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر شے کی قدرت رکھتا ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین۔ اب دیکھیے پھر رخ جو ہے نا خطابت کا وہ دوسری طرف آ رہا ہے۔ اے نبی اب آپ ذرا جہاد، اب کمر کس لیجئے ان کفار اور منافقین کے خلاف۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ منافقین کو اپنے سے الگ نہیں کیا۔ عبداللہ ابن ابی سے بڑھ کر وہ منافق کون ہو سکتا تھا؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کی تہمت لگائی تھی۔ سورہ نور کا مطالعہ کر لیجیے، واقعہ افک جسے کہا جاتا ہے، غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر جو واقعہ پیش آیا تھا۔ لیکن یہ کہ حضور نے اس کو اپنے سے کاٹا نہیں، اس لیے کہ اسلام کا شیلٹر، وہ لبادہ اس نے اوڑا ہوا تھا۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کوئی ایسی بے ادبی و گستاخی کا معاملہ کیا تھا کہ حضرت عمر نے اپنی تلوار جو ہے میان سے نکالی اور حضور سے کہا مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کا سر قلم کر دوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ محمد نے اپنے ہی ساتھیوں کا قتل شروع کر دیا، اس لیے کہ بہرحال اسلام کا شیلٹر اسے حاصل تھا۔ اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ حضور نے پڑھائی، صحابہ منع کرتے رہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ایک بہرحال ایک دل کی نرمی موجود تھی، تو اس کا نظر ہی سامنے آیا کہ حضور نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اور اسی عبداللہ ابن ابی کا بیٹا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت ہی جیسے آپ کہیے کہ حضور کے جانثار ساتھیوں میں سے ہیں۔ یہی تھے کہ جو کھڑے ہو گئے تھے گھر کے اوپر جو ہے وہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر۔ غزوہ بنو مستلق سے جب واپس آیا ہے بدبخت، تو اس نے کہا پہلے جا کر اللہ کے رسول کے پاس جاؤ اور جا کر معافی حاصل کرو، ورنہ میں تمہیں اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گا، بلکہ تمہارے گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ یہ بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، جو عبداللہ ابن ابی کے بیٹے ہیں۔ تو یہ آئے تھے حضور سے، حضور کا کرتا طلب کیا۔ حضور نے پوچھا ہوگا کس لیے چاہیے، تو انہوں نے کہا میں اپنے باپ کو اس میں جو ہے کفن دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے کرتا عنایت فرما دیا۔ لیکن بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زبان پر الفاظ آ گئے کہ حضور آپ نے اس بدبخت کو کہ جس نے آپ کی دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس کو اپنا کرتا عطا فرما دیا۔ تو حضور نے فرمایا میرا یہ کرتا بھی اسے جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ تو یہ تو معاملات ہیں نا۔ تو یہاں جو فرمایا گیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اب جہاد سے مراد یہاں قتال ہے کفار کے لیے، لیکن منافقین کے خلاف آپ نے قتال نہیں کیا۔ لیکن بہرحال سورہ توبہ کے اندر بھی یہی حکم موجود ہے کہ جس میں اب کہا گیا کہ اب بہت ہو چکا۔ سورہ توبہ تو غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی نا، جو گویا کہ حضور کا بالکل آخری پیریڈ جو تھا اس دنیا کا، اس میں سورہ توبہ نازل ہوئی۔ تو گویا کہ اب اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی روح رعایت نہیں ہوگی، بلکہ ان کا جو بھی جسے آپ کہیے کہ ایمان کا جنہوں نے جو ایک ملمہ چڑھایا ہوا اس کو جو ہے کھول دیا جائے گا۔ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان منافقین کے معاملے میں اب آپ سختی اختیار کیجئے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اس لیے کہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہی وہ آیت ہے نا کہ جو جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا گیا، آپ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی آپ خواہ ان منافقین کے لیے استغفار کیجئے یا نہ کیجئے۔ ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم، اگر آپ 70 مرتبہ روزانہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ تو معاملہ ہے ان کا اس اخروی زندگی کے اعتبار سے، لیکن دیکھیں اس دنیا میں بھی ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر جسے آپ کہیے کہ روح فرسا بات اور کیا ہوگی کہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین ہے، اس کا اپنا بیٹا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہے، آپ کا دست و بازو ہے۔ اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی کہ میرا کیا کردار ہے، اور میرا بیٹا جو ہے انہی کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اب یہ آخری آیات جو ہیں اس میں اصل میں 3 قسم کی خواتین ہیں کہ جن کا ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلی مثال جو دی گئی، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں۔ اب یہ مثال چونکہ کافر عورتوں کی ہے، کافرہ عورتوں کی ہے، لہذا ان لوگوں کو گویا کہ کہا گیا کہ یہ بھی کافرہ تھی
اور یہ مثال ان لوگوں کے لیے ہے جو کافر ہیں. اور وہ کن خواتین کے؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. یہ ہیں اصل میں نوح کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی. یہ اللہ کے بہت ہی جلیل القدر پیغمبر تھے دونوں، لیکن کہ ان کی گھر والیاں، اب ممکن ہے کہ چونکہ تعدد ازدواج پہلے موجود تھا تو حضرت نوح کی بھی کئی بیویاں ہوں، اسی طرح حضرت لوط کی بھی بیویاں ہوں، ان میں سے کسی ایک بیوی کی بات ہو رہی ہے. یہ بھی امکان ہے کہ ممکن ہے ایک ہی بیوی اور اس کا ذکر ہو رہا ہو. تو ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، اور یہ مثال ہے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. یہ دونوں ہی تھیں ماتحت. ظاہر ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے ماتحت ہوتی ہے. کن کے؟ ہمارے ان بندوں میں سے دو بندے کے جو ہمارے انتہائی نیک اور صالح بندے تھے. نیک اور صالح بندوں میں سے یہ دو تھے، اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، رسول ہیں، اور ان کی بیویوں کا معاملہ یہ ہے. فخانتاہما. اور ان دونوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی. اب خیانت سے ہمارے ذہن میں فوری طور پر آتا ہے کہ جس کے اندر صرف ایک ہی ٹاپک ہمارے ذہن میں آتا ہے، لیکن یہ کہ نبیوں کا ساتھ نہ دینا، اپنے شوہروں کی وفادار ثابت نہ ہونا ان کے مشن میں، یہ بھی تو خیانت ہے نا. ہم اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتے کہ نبی کی بیوی ہو اور وہ دوسری قسم کی خیانت جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہے اس کی مرتکب ہوئی ہو. لیکن یہ کہ بہرحال یہ تو ہے نا کہ ان دونوں نے مخالفت کی تھی اپنے شوہروں کی. اور یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تو جا کر مخبری کیا کرتی تھی. اور جب وہ 3 فرشتے آئے تھے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، ایک بہت بڑا امتحان بن کر قوم والوں کے لیے، تو اسی نے جا کر جو ہے اطلاع دی تھی کہ آ جاؤ، تمہارے لیے یہاں بہترین مال موجود ہے، معاذ اللہ. تو جس کا یہ کردار ہو تو قرآن اگر اسے کہے یہ خائن ہے تو بالکل صحیح بات ہے کہ اس نے نبی کے ساتھ جو عہد وفا ہوتا ہے اس کو برقرار نہیں رکھا، خیانت کی ہے. فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. پھر ان کے کسی کام نہ آیا جو اللہ کے عذاب سے انہیں کچھ بھی بچا سکتا. ظاہر ہے کہ یہ دونوں پھر اسی عذاب کے اندر مبتلا ہوئی جس میں پوری قوم ہلاک کر دی گئی. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کے ساتھ، وہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو یا متفقات جسے کہا گیا، وہ بستیاں جو بہت بلندی پر لے جا کر دوبارہ زمین پر پٹک دی گئی ہوں، ان میں یہ بھی شامل تھی. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو کافرہ تھی اس کا بھی انجام ہوا. تو کوئی شے ان کے کسی کام نہیں آ سکے، نہ قوم کی ہمدردیاں، نہ قوم کے لیے وہ جو کچھ کام کرتی رہی ہیں اور جو ان کی مخبری کرتی رہی ہیں، ان میں سے کوئی شے ان کے کام نہیں آئی. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین. اور پھر انہیں کہہ دیا گیا کہ اب آگ ہے جہنم کی، اس میں داخل ہو جاؤ دوسرے جہنمیوں کے ساتھ. اب ظاہر عالم برزخ میں بھی تو وہی ریفلیکشن مل رہی ہے نا. جیسا کہ حضور نے فرمایا انسان کی قبر جو ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے کسی گڑھے کی شکل میں اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیتا ہے، یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو وہ جو اخروی زندگی قیامت ہوگی اور پھر حشر نشر ہوگا، اس کے بعد جہنم میں ہمیشہ ہمیش کی، وہ اپنی جگہ. لیکن اس دنیا میں جب اس عذاب سے ہو کر نکلی تو اس کے بعد گویا کہ جہنم ہی ہے کہ جس میں رہیں گے اب ابد الآباد کے لیے. مع الداخلین. اب داخل ہو جاؤ اس نار میں، جہنم کی ناگ میں، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے بھی اور داخل ہونے والوں کے لیے کے ساتھ بھی. اب دیکھیے پہلی مثال کیا ہے کہ بہترین ماحول ہے. شوہر اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اور بیویاں اس کے بالکل برعکس. دوسری مثال آ رہی ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے اب یہ اہل ایمان کی حوصلہ کے لیے، اور ان کو جو خواتین ہیں، اہل ایمان کی بیویاں ہیں، بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اب یہ بالکل دوسری مثال ہے کہ بدترین ماحول ہے. فرعون جو خدائی کا دعوے دار، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جن کا ذکر ملتا ہے حدیث کی کتابوں میں، انتہائی نیک، انتہائی عابد، زاہد، اللہ کی فرما بردار، اللہ سے ڈرنے والی. گویا کہ پہلی مثال تھی بہترین ماحول اور بدترین بیویاں. دوسری مثال آ گئی بدترین ماحول ہے، شوہر بدترین، خدائی کا دعوے دار، اور بیویاں دیکھیں کیسی نیک ہیں. بلکہ بیوی جس کا ایک ہی کا ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے اہل ایمان کے لیے امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اور روایات میں ملتا ہے کہ بڑا ٹارچر کیا تھا اس نے اپنی بیوی کو.
یہ وہی بیوی ہے فرعون کی کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کی طبی محبت بھی اس کے اندر موجود تھی، اور پھر یہ کہ بالکل ایمان بھی لے آئی، کھلم کھلا ایمان لے آئی۔ فرعون کو بھی معلوم تھا کہ موسیٰ کو اس نے اپنے رب کا جو ہے وہ رسول مانا ہے، تو بدترین تشدد کیا کرتا تھا، اور بالآخر اس نے ایک دفعہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کو جو ہے کچھ جلا دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر انہوں نے یہ دعا مانگی تھی جو قرآن نے یہاں نقل کی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمیشہ قرآن کے پڑھنے والے حضرت آسیہ، ان کی یہ دعا جو ہے ان کے لبوں سے ادا ہوتی رہے گی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جبکہ اس نے کہا ہے پروردگار میرے لیے تو اپنے پاس جنت میں ایک مجھے گھر عطا فرما دے۔ اب دیکھیے جو محبت اس کی ہوگی اللہ کے ساتھ، اس کا ظہور ہو رہا ہے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جنت میں میرے لیے اپنے پاس میرے لیے کوئی گھر بنا دے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے نجات عطا فرما یہ فرعون اور اس کی بد اعمالیوں سے۔ اس میں وہ ٹارچر بھی شامل ہے کہ جو کرتا تھا یہ اپنی بیوی کے ساتھ، جس طرح اسے تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ تو میرے لیے تو اپنے پاس جنت میں ایک گھر مجھے بنا دے، میرا تو گویا کہ منتہائی مقصود ہی یہ ہے، میں تو تیرا قرب چاہتی ہوں، اور مجھے اس فرعون سے اور اس کا جو بد کردار جو ایک کردار ہے اس سے اور اس کے غلط اعمال سے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور فرعون اور اس کی غلط کاریوں سے مجھے نجات عطا فرما۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور صرف یہی فرعون نہیں، جو بھی اس کے آگے چیلے چاٹے ہیں، جو تمام کے تمام جو ہیں جو اس کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں۔ خدائی کا دعوے دار تو یہ ایک اکیلا ہے، لیکن اس کے پجاری تو ہے نا جو ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے، مجھے اس قوم سے بھی نجات عطا فرما دے۔ اب تیسری مثال دیکھیے، دوسری مثال آ گئی کہ بدترین ماحول، بدترین شوہر اور بہترین بیوی۔ اب تیسری مثال آ رہی ہے کہ ماحول انتہائی پاکیزہ، بہت مقدس، خانوادہ نبوت، حضرت زکریا ہیں، یہاں حضرت مریم کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، حضرت زکریا جو ہے حضرت مریم کے خالو تھے، اور حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی تھی، بعد میں پھر حضرت یحییٰ جیسا جو ہے سعادت مند بیٹا بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ تو حضرت مریم جو ہیں پھر زیر کفالت گئی تھی حضرت زکریا کے، تو ماحول کا آپ اندازہ لگائیے کس قدر نورانی ماحول ہوگا، جہاں خانوادہ نبوت جو ہے وہ جگمگا رہا ہے، اور وہاں جو خاتون ہے وہ بھی انتہائی عابدہ اور زاہدہ، حضرت مریم سلام علیہا۔ بعض روایات ہیں، بلکہ بخاری کی ایک روایت ہے جس میں ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں میں تو بہت اونچی اونچی شان کے حامل انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی پیدا کیے، لیکن خواتین میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچایا ہے دو خواتین کو، ان میں ایک نام حضرت مریم کا ہے اور دوسرا نام حضرت آسیہ کا ہے، بخاری کی روایت۔ تو گویا کہ ان کا وہ جو ایک شان رفعت کہہ لیجئے، جو ان کا بلند شان والا معاملہ ہے، اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ذکر کر دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہاں ان دونوں خواتین کا ذکر آ گیا آخری دو آیات جو ہیں سورہ تحریم میں، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، ایک خاتون حضرت آسیہ جو بیوی تھی فرعون کی، اور دوسری حضرت مریم سلام علیہا جو اگرچہ کسی کی بیوی نہیں ہیں، لیکن ماحول انہیں جو ملا تھا انتہائی تابناک اور بہت منور اور بہت مقدس ماحول۔ احسنت فرجہا، یہ عمران کی بیٹی ہیں، مریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا، اور مریم کے جو عمران کی بیٹی ہیں، اور حضرت مریم کے بطن سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی کہ جو بن باپ کے تھے۔ احسنت فرجہا کہ جنہوں نے اپنی شہوت کی پوری حفاظت کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہودی تو اس کے قائل تھے نا کہ ان سے وہ عمل جو ہے وہ اس کا صدور ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں یہ حاملہ ہوئی، لیکن یہ کہ قرآن حکیم نے تو اس کو بالکل بری کر دیا، اور ظاہر ہے کہ اس کا کوئی امکان بھی نہیں تھا، اور قرآن نے کہا اس بات کو کہ انہوں نے اپنی شرم و حیا اور عزت و عصمت کی، اپنی شرمگاہ کی پوری حفاظت کی تھی۔ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اور پھر ہم نے اپنی روح میں سے پھونکا تھا، جس کے نتیجے میں حضرت مریم سلام علیہا حاملہ ہوئی، اور پھر وضع عمل ہوا تو حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، اور انہوں نے تصدیق کی تھی اپنے رب کے کلمات کی بھی اور اس کی کتابوں کی بھی۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ انتہائی قنوت اختیار کرنے والی تھی۔ قانت جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، فرما برداری اختیار کرنے والی ہیں، اللہ کی فرما بردار
اور پھر یہ کہ جو بھی دین اور شریعت ہے اس کے لیے وفاداری کا جذبہ اندر موجود ہو۔ یہ آخری آیات میں 3 قسم کے نقشے ہم نے دیکھ لیے کہ بہترین ماحول شوہر حضرت نوح حضرت لوط علیہ السلام اور بیویاں کافرہ۔ دوسرے بالکل اس کی اپوزٹ کہ بدترین ماحول ہے فرعون ہے جو خدائی کا دعوے دار ہے اور بیوی حضرت آسیہ۔ تیسری بہترین ماحول خانوادہ نبوت اور اس میں جو ہے حضرت مریم سلام علیہ کا پس منظر میں ذکر ہو رہا ہے۔ ایک کردار باقی رہ گیا اور وہ ہے ابو لہب اور اس کی بیوی کا کہ بدترین شوہر اور بدترین بیوی۔ اب یہی باقی رہ گئی نا، بہترین شوہر بدترین بیویاں، بدترین شوہر بہترین بیوی، بہترین ماحول اگرچہ شوہر نہیں ہے حضرت مریم سلام علیہ کے، لیکن بہرحال ماحول تو تھا، اور بہترین خاتون۔ اب ہے کہ بدترین ماحول اور بدترین شوہر اور بدترین بیوی، اور یہ مثال ہے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ تمام حضرات کو یہ صورت یاد ہوگی جو آخری پارے کی آخری صورتوں میں سے ہے کہ جس میں گویا کہ اسی دنیا میں وعید سنا دی گئی کہ یہ وہ ہوگا جہنمی کے جس کے وہاں کے بیوی جو ہے اپنی جہنم کی آگ میں اس کے وہ دہکانے میں یہ اور مزید جو ہے گویا کہ اپنے لکڑیاں لاد لاد کر لائے گی اور اسی جہنم کی آگ کو اور بھڑکائے گی جس میں خود بھڑک رہی ہوگی۔ تو یہ تمام مثالیں جو ہیں بہرحال ہمارے لیے بھی آنکھیں کھول دینے والی ہیں۔ ہمیں بھی اپنا نقشہ دیکھنا چاہیے، اپنے گھروں کا نقشہ دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا تابع فرما بنانا چاہیے، اور اسی طرح ہمارے گھر کا ماحول بھی وہ ہو کہ جس میں واقعتاً جو اولاد پرورش پائے تو انہیں وہ ماحول میسر ہو کہ جس میں ان کی تربیت بھی ہو اور ان کی گرومنگ بھی ہو۔ یہاں یہ سورہ مبارکہ جو ہے اپنی تکمیل تک پہنچی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔